ویڈیو میں آ جاتا ہوں. لوگ کوشش نہ کریں آج کل ویڈیو میں آنے. ارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صدق الله العظيم. اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا. استخلصہ لنفسی، میں خالص اسے اپنا معاون بناؤں گا. فلما کلمہ، چنانچہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو اس نے کہا کہ آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا. قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے. انی حفیظ علیم، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں. پیچھے سے یہ بات چل رہی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا دی اور وہ قاصد نے جا کر کے بادشاہ کو وہ تعبیر کے سلسلے میں بتلا دیا، تو بادشاہ نے رہائی کا پروانہ بھیجا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ معاملے کی پوری تحقیق کروائی جائے. جب معاملے کی پوری تحقیق ہوئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بالکل بری ہے، کلین چٹ یوسف علیہ السلام کو مل گئی، تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جو کچھ ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. یہ تفصیلات پوری یوسف علیہ السلام نے بیان. اب جبکہ بادشاہ نے بلا بھیجا ہے، پہلے جب بلا بھیجا تھا تو اس وقت تو صرف رہائی کا حکم نامہ جاری کیا تھا. اب جب بلا بھیجا تو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ بلوایا. قرآن پاک نے اس کو صرف اتنا ہی بیان کیا، ائتونی بہ استخلصہ لنفسی. یہ ایک جملے میں قرآن نے وہ پورے منظر کو سمیٹ لیا، جو سینیریو تھا اس کو سمیٹ لیا. استخلصہ لنفسی کے معنی ہے میں انہیں خالص اپنا معاون بناؤں گا. تو خالص اپنا معاون بناؤں گا تو کس قدر بادشاہ کی جانب سے قربت کی بات ہے کہ اس نے تو پہلے اتنا ہی ارادہ کیا تھا کہ خالص اپنا معاون یعنی اپنا پی اے بنانے کا ارادہ کیا تھا، پرسنل اسسٹنٹ. پہلے تو اتنا ہی ارادہ تھا. جب یوسف علیہ السلام آئے، فلما کلمہ، اور آ کر کے بادشاہ سے جب بات چیت ہوئی، تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ قاصد تو جا کر کے جو بات پہنچایا یعنی جتنا یوسف علیہ السلام اس کے ذریعے سے پہنچا سکتے تھے اتنی بات یوسف علیہ السلام نے کہی تھی. لیکن جب آمنے سامنے بات چیت ہوئی دونوں کی تو
سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام جب داخل ہوئے تو عربی میں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد بادشاہ کی اپنی جو زبان تھی وہ عبرانی زبان، اس زبان میں پوری بات چیت۔ بادشاہ کو کئی ایک زبانیں آتی تھی، نہیں عبرانی زبان نہیں، کوئی مقامی زبان جو بادشاہ کو آتی تھی اس میں بات چیت۔ بادشاہ کو کئی زبانیں آتی تھی، تو درمیان میں امتحان لینے کے لیے بادشاہ زبان تبدیل کر کے بات کرتے رہتا۔ تو جس زبان میں کوئی سوال کیا جاتا یوسف علیہ السلام اسی زبان میں جواب دیتے، اور جب بات پوری ہوئی تو اخیر میں اور 2 ایکسٹرا زبان جو بادشاہ کو نہیں آتی تھی وہ اور 2 زبانوں کے سلسلے میں یوسف علیہ السلام نے بتلا دیا، اور وہاں آ کر کے بادشاہ کو گویا کہ چت کر دیا۔ ابھی انہوں نے ایک عبرانی زبان اور ایک عربی زبان، یہ بادشاہ کو نہیں آتی، مزید اور یہ 2 زبانوں میں یوسف علیہ السلام نے بات چیت کی۔ اس سے بادشاہ بہت متاثر ہوا، اور بات چیت سے اس نے جو اندازہ لگایا ہے یوسف علیہ السلام کے دانشمندی کا اور آپ کی صلاحیتوں کا، آپ کے انتظام اور انصرام کا جو اندازہ لگایا، اس سے وہ بہت خوش ہو گیا اور بہت مطمئن ہو گیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کا مختلف زبانوں کو جاننا یہ کتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مختلف زبانوں کو جاننا، کوئی بھی بڑا انقلاب لانے کے لیے آپ کو اس سے ریلیٹڈ جتنی زبانیں ہیں وہ زبانوں سے مہارت کی حد تک کی واقفیت ضروری ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم لوگ چونکہ ایک معمول ہے، ایک طریقہ بنا ہوا ہے کہ ہمیشہ مفتوح قومیں فاتح قوموں سے مرعوب ہوتی، مفتوح قومیں فاتح قوموں سے مرعوب ہوتی۔ اب یہاں پر انگریز فاتح ہے کہ ہم فاتح ہے، اگر دیکھا جائے تو جسمانی طور پر ہم فاتح، انگریز مفتوح، ہم نے ان کو نکال کر کے بھگا دیا ہندوستان۔ لیکن ان لوگوں نے ایک عجیب جادو یہ کیا کہ وہ چلے تو گئے لیکن نہ ہمارے دماغوں سے نکلے ہیں، نہ ہمارے کلچر سے نکلے ہیں، نہ ہمارے دلوں سے نکلے ہیں، نہ ہماری تعلیم سے نکلے ہیں، کسی سے وہ باہر نہیں آئے، کسی سے نہیں آئے۔ جسمانی طور پر حکومتی لحاظ سے وہ الگ ہو گئے ہیں، لیکن ان کا سکہ مکمل طور پہ جمع ہوا ہے۔ اور عالمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم ملکی حد تک ممکن ہے ہم نے ان کو باہر کیا ہے، لیکن عالمی اعتبار سے وہ فاتح، پوری دنیا کو انہوں نے فتح کر رکھا ہے اور اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے عالمی اعتبار سے۔ اور عام معمول ہے کہ ہمیشہ فاتح قومیں غالب، مفتوح قومیں فاتح قوموں سے مرعوب ہوا کرتی۔ یہ جو مرعوبیت اور دبدبہ ہے اس کے نتیجے میں بہت ہوا تو انگریزی زبان کے اندر کچھ مہارت کی کوشش کر لی جاتی ہے، اور انگریزی زبان کے ذریعے سے صرف عصری اور اقتصادی اور معاشی، اور بہت ہوا تو اکنامیکلی کوئی ریولیشن کی حد تک ہمارا کوئی نوجوان سوچتا ہے، اس کے آگے نہیں سوچتا۔ وہ بھی ریولیشن نہیں، وہ خالی اپنے گھر کی تبدیلی، ہم نہ بہت پہلے غریباں تھے اب ماشاءاللہ ایسے ہو گئے، اس کے آگے کوئی سوچ ہی نہیں۔ بچوں کو پڑھائے لکھائے، بچے پڑھ لیے لکھ لیے کر لیے
تو دیکھو پہلے ایسا گھر تھا، اتنے گز کا گھر تھا، اب ایسا ہے، پہلے کرایہ کا گھر تھا، اب زادی ہو گیا، پہلے وہ تھا، اب یہ ہو گیا، اب بچوں کی شادیاں ہو گئے، اچھے رشتے مل گئے، وہ ہو گئے، یہ ہو گئے، گاڑیاں آ گئے، موٹر آ گئے، بس ایک گھر بدلا، اس سے زیادہ کچھ. لیکن جو دینی انقلاب کے لیے سوچتے ہیں، اسلامی انقلاب کے لیے سوچتے ہیں، اور جن کے دماغ میں جیسی وسعت ہوتی ہے، وہ لوگ پھر عربی ہے، پھر فارسی ہے، اور دیگر مختلف زبانیں ہیں، علاقائی زبان جیسے کہ تیلگو ہے، ہندی ہے، سنسکرت ہے، ہم کون سے علاقے میں رہتے ہیں، مقامی زبان کون سی ہے، ہمارے مد مقابل کون سے زبان سے متاثر ہیں، کون سی زبان سے مرعوب ہیں، ان کی مذہبی زبان کیا ہے، ہماری مذہبی زبان کیا ہے. بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں ضروری ہے آپ کو ایک بہت بڑا انقلاب لانے کے لیے، ورنہ وہ پنجرے کی مرغی بنے ہوئے رہتے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اگر اتنا ہی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایک ریسپانسبل قوم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ریسپانسبلٹی دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اگر صرف ہماری سوچ اتنی ہی ہے کہ میں اچھا کھا لوں 3 وقت، اچھا ٹھیک ٹھاک پہن لوں، اور کسی معاملے میں میرے کو کبھی پیسوں کی تنگی نہ ہو، اگر ہماری سوچ اتنی ہی ہے تو ریسپانسبلٹی کس چیز کی، ذمہ داری کس چیز کی، آئے کیوں دنیا کے اندر، کر کیا رہیں؟ تو یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے. اگر ہم صحابہ کے زندگیوں کو دیکھیں گے تو وہاں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ چیلنجز کیا ہے، اس کے حساب سے ریسپانسبلٹیز کیا ہے، ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ریسورسز کیا ہے، یہ پورا انہوں نے لحاظ کیا اور اس کے حساب سے انہوں نے اپنے آپ کو پورا تیار کیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے، اپنی پوری زندگی مدینہ میں گزارنے والے، بلکہ خلافت کے زمانے میں، خلافت بنو امیہ میں بھی، جبکہ صحابہ کوفہ وغیرہ منتقل ہو گئے تھے بہت سارے صحابہ، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مدینہ اور مکہ کی حد تک رکھا تھا. 99 غلام حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے تھے، اور عجیب بات یہ تھی کہ ہر غلام کی زبان علیحدہ علیحدہ تھی، الگ الگ زبان تھی، اور ان کا کمال یہ تھا کہ ہر غلام سے اس کی زبان میں بات کرتے تھے، تو 99 زبانیں آتی تھی. کون تھے؟ صحابی. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے چیلنجز کیا ہے، ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ریسورسز. یہ چیلنج بالکل نہیں ہے کہ ہم بہت غربت میں ہیں، ہمیں اٹھنا ہے اوپر اور مالدار بننا ہے. یہ چیلنج نہیں ہے، یہ کوئی چیلنج نہیں. جب عصری تعلیم نے ترقی کی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ عصری تعلیم نے بہت سارے ہمارے بچوں کو وہ ہاتھ دے دیے ہیں جن ہاتھوں کے ذریعے سے، ایسے ہینڈز ان کو مل گئے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. اتنا تو ہوا ہے. لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ کیا اس سے آگے بڑھ کر کے ایک نیشن کو بلڈ اپ کرنے کے لیے اور ایک قوم کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ کام ہوا ہے؟ بالکل. حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھی تھی، اور اس صلاحیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے جو محنت کی ہوئی، آپ غور کیجئے کہ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ صلاحیت ہے جس صلاحیت کی بنیاد پر آگے پورے مصر کے اطراف و اکناف کو اٹھا کے کھڑا کرنا تھا. اس لیے کئی ایک زبانوں سے واقف تھے، بہت اچھی طرح واقف تھے.
تو بادشاہ سے بہت دیر تک گفتگو کرے، اور اس گفتگو کے دوران کیا بات چیت ہوئی، اس سلسلے میں مفسرین کا کہنا ہے، غالباً علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ اب آنے کے بعد صرف خواب کی تعبیر بتلاتے بیٹھ گئے، اتنا نہیں ہوا، بہت ساری وہ باتیں اور وہ حالات جو بادشاہ کے ساتھ پیش آ رہے تھے، دیکھے بغیر جیل میں رہتے ہوئے اپنی جو ہے فہم اور دانشمندی سے ان تمام حالات کو بھانپ لیا، اور پھر بادشاہ کے سامنے وہ سارے حالات رکھے، آپ یہ مسائل سے دو چار ہیں، یہ پریشانی ہے، یہ دشواری ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے بادشاہ کے سامنے رکھی۔ بادشاہ تعجب کر رہا تھا کہ آخر آپ کو ان سب چیزوں کا اندازہ کیسے ہوا، کس نے بتایا؟ بادشاہ تعجب کر رہا تھا۔ دراصل یہ دانشمندی ہوتی ہے کہ جب کوئی ایک کیفیت ہو رہی ہے تو ایک عام ڈاکٹر ہے تو وہ کچھ بیماریاں، ایک آدھ بیماری پوچھ کر کے اس کے آگے پیچھے کی کیفیت پوری بتلاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے اس طرح کی تفصیل سے بات چیت کی، وہ کافی تعجب کر رہا تھا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تمام مسائل ہے، گراؤنڈ ریالٹیز ہے، یہ سب فیکٹس ہے اور پرابلمس ہے، حل کیا ہے؟ پھر یوسف علیہ السلام نے پوری تفصیل کے ساتھ ایسے بہترین منصوبے بتلائے ہیں کہ ان منصوبوں کے سلسلے میں ابھی تک دور دور کا کسی کو خیال تک نہیں تھا، ایسے منصوبے بتلائے، اور بادشاہ کو مطمئن کیا کہ آپ اگر منصوبہ بند طریقے سے ویل پلانڈ کام کریں گے تو آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی، آرام کے ساتھ ملک پورا چلے گا۔ اور یہ تو طے ہے کہ قحط تو آنا ہے ملک میں، اور یہ کرائسس اکنامیکلی آئے گی، یہ سب ہے، طے ہے، لیکن اس کے باوجود منصوبہ صحیح ہوگا تو کام آسانی کے ساتھ نکل جائے گا، ورنہ بھوک مری عام ہو جائے گی، لوگ جیتے جی مر جائیں گے۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے بات کی، اور بلکہ بادشاہ نے ان سے باتیں کی، تو اس کے بعد بادشاہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ لدینا انک اليوم لدینا مکین امین۔ دیکھیے پہلے کہہ رہا تھا میں پی اے بناؤں گا، استخلص لنفسی، بات ہونے کے بعد بادشاہ کہنے لگا کہ آپ کی ہمارے پاس ایک جو ہے ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہوگا اور آپ کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا۔ ابھی بھی بادشاہ نے، چونکہ وہ بھی بڑا عقل مند آدمی تھا، جیسے قرآن کے ان جملوں سے اندازہ ہوتا ہے، عزیز مصر الگ ہے، یہ بادشاہ الگ ہے، گویا کہ وزیر اعظم تھا وہ عزیز مصر، جس کے پاس پلے بڑے تھے وہ وزیر اعظم تھا، یہ ہے بادشاہ جس نے خواب دیکھا۔ عام طور پہ یہاں پر ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ جس کے گھر میں تھے پہلے اسی نے خواب دیکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ عزیز مصر تھا۔ وہ تو ہوا یہ کہ جب بادشاہ نے بلایا اور یہ کہا تو اس کے بعد 1 سال تک بادشاہ اپنے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھے رہا، ابھی کوئی عہدہ نہیں دیا، تاکہ دیکھیں، غور کریں، ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا کسی کی بات سے متاثر ہو گئے اور فوری کوئی بڑے بڑے عہدے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی دوران عزیز مصر کی وفات ہو گئی۔ جب عزیز مصر کی وفات ہو گئی تو بادشاہ تو یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر ہی بنائے، وزیر اعظم ہی بنائے، لیکن یوسف علیہ السلام
بجائے اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے وہ چھوٹی ذمہ داری اس کے مقابلے میں کم ذمہ داری لینا چاہتے تھے. یہ دراصل جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو اعتراض کرتے ہیں اگلی آیت پر کہ یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا ہے کہ مجھے فائنانس آفیسر بنائیں. اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجئے، اس کا امین بنا دیجئے. تو یہ عہدہ مانگا ہے یوسف علیہ السلام نے. تو یہ جو اعتراض بعض لوگوں کی جانب سے آتا ہے یوسف علیہ السلام پر، اس کا جواب یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق بادشاہ تو وزیر اعظم بنانا چاہتا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کم کر کے یہ کہا کہ مجھے صرف وزیر فائنانس بنا دیجیے. اجعلنی علی خزائن الارض. تو یہ کہہ کر کے بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے گریڈ کو کم کیا اور کم کر کے اس کے اوپر تیار کیا کہ آپ اتنی ذمہ داری دے دیجئے. اتنی ذمہ داری کی حد تک میں انشاءاللہ آپ کو مطمئن کر کے دکھاؤں گا. اور اس کے اندر 2 صفات یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی، انی حفیظ انی علیم. میں پوری حفاظت کرنے کا ہنر رکھتا ہوں، مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے، اور میں یہ جو شعبہ ہے، یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ کو پورا ہینڈل کر سکتا ہوں امانت داری کے ساتھ. یہ 2 صفات وہ ہیں جو کسی بھی شعبے کو سنبھالنے کے لیے کافی ہیں. اور ان 2 صفات کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام نے پورا بتلا دیا کہ میں کتنا اچھے انداز میں اس کو ہینڈل کروں. اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا ہے، اگر کہیں پر صورتحال ایسی پائی جائے کہ کوئی عہدہ نااہلوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور اندیشہ اس بات کا ہے کہ یہ عہدہ اگر نااہلوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو پھر پبلک کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور آپ اس عہدے کو صحیح سنبھال سکتے ہیں، تو ایسے وقت میں آپ کے لیے اجازت ہے کہ آگے بڑھ کر کے اس عہدے کی ذمہ داری خود لے لیں تاکہ امت کو نقصان سے بچایا جا سکے. یہ مسئلہ ہے. ورنہ عام حالات میں کسی بھی عہدے کو آگے بڑھ کر کے لینا جائز نہیں ہے، جائز نہیں جا اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے اس کی وجہ سے، حدیث پاک کی روح سے، کہ جو آدمی کوئی بڑے عہدے کو، کوئی ذمہ داری کو آگے بڑھ کے لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اٹھ جاتی ہے. اگر اس کو دیا جائے تو پھر اللہ کی مدد ساتھ ہے. یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے اس وجہ سے یہ ذمہ داری لے لی کہ اندیشہ اس بات کا تھا کہ پورے ملک کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے ذمہ داری لے لی. اب یہ ذمہ داری لینے کے بعد کیا کیا یوسف علیہ السلام نے؟ ہوا یہ کہ بہت سارے جو مقامی مشیر تھے بادشاہ کے، مقامی قریبی جو عہدے داران تھے، انہیں اس بات سے بہت تکلیف تھی کہ ہم اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی اتنا پروموشن ہوا نہیں، اور یہ ابھی آیا اور آئے سال ہوئے نہیں ہوئے وزیر خزانہ بنا دیا گیا. اس سلسلے میں بہت حسد تھا. تو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم ان کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، نہیں مانیں گے بات. آخری درجے میں اتنا ہی کر سکتے اور کیا کر سکتے. تو یوسف علیہ السلام نے جو نظام بنایا تھا وہ سب سے پہلے یہ کہ پورے ملک میں کتنی زمین ہے یہ دیکھا، پوری زمین میں سے کتنی زمین حکومت کی ہے اور کتنی زمین پبلک کی. پبلک کے پاس جتنی زمین تھی، حکومت سے یہ کہہ دیا کہ حکومت اپنی زمین پر پوری کاشتکاری کرے گی، لیکن اس کے پورے غلے کو حکومت محفوظ کرے گی. اس کا غلہ کہیں پر خرچ مت کریے، بس حکومت اپنی پوری زمین پر جتنی پیداوار ہوگی اس کو محفوظ کرے.
عوام کی جتنی زمین تھی اس عوام کی زمین پر بھی پہلے تو یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی زمین خالی نہیں رہے گی، پوری کاشتکاری ہونا چاہیے، خالی پڑی نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد سب کو یہ حکم بھی دے دیا کہ تمہاری جتنی پیداوار ہے ہر کٹائی کے زمانے میں اپنی کٹائی میں سے 5% حصہ نکال کر کے الگ رکھتے رہو، 5%۔ اور مصر کا جو علاقہ ہے وہ بہت زرخیز ہے، بہت زرخیز ہے۔ زرخیز مطلب سال میں 2 مرتبہ وہ کٹائی ہوتی، تو بہت زرخیز ہونے کی وجہ سے وہاں پر سال میں 2 مرتبہ پھل آ جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے 7 سال، تو ہر سال 10%، ہر کٹائی میں سے 5% کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سال 10% کٹائی۔ تو اس طرح سے گویا کہ 7 سال میں ہر بندے کے پاس 70% محفوظ تھا، اس کے غلے میں سے 70% اس کے پاس محفوظ تھا، ہر بندے کے پاس۔ اس میں سے تو خرچ ہوا نہیں۔ وہ محفوظ کیسا کیا جائے اس کے لیے بھی پورے اصول ضابطے بنائے یوسف علیہ السلام نے، کہ جو کٹائی ہوگی سیدھا وہی لے جا کر کے آپ محفوظ کریں گے، اور حکومت کی طرف سے بڑے بڑے گودام ہر محلے میں بنا دیے گئے، ہر محلے میں بڑے بڑے گودام بنائے گئے، اور یہ طے کیا گیا کہ دھان الگ کر کے غلے کو محفوظ نہ کیا جائے بلکہ دھان میں رکھ کر کے محفوظ کیا جائے۔ تو جن لوگوں کو حسد ہو گیا تھا ان لوگوں نے طے کیا کہ نہیں ہم تو دھان نکال کے محفوظ کریں گے، چنانچہ ان لوگوں نے دھان نکال کر کے محفوظ کیا، تو 2 سال 3 سال میں پورے غلے کو کیڑ لگ گیا، کیڑ آ گیا پورا۔ بہرحال ہوا یہ کہ دھان کے ساتھ محفوظ ہوا، اور نظام یہ بنایا گیا تھا کہ یعنی پورا سروے کیا گیا تھا کہ کس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں، اور اتنے افراد کے لیے 1 مہینے میں کتنا اور سال بھر میں کتنا غلہ انہیں لگے گا۔ اس کے ساتھ مہمان وغیرہ بھی آ جائیں تو کتنا غلہ لگے گا، یہ پورا حساب ڈال کر کے وہ جو گودام تھے وہ گودام پر یہ ذمہ داری تھی کہ ہر گھر کو جتنے گھر کی ضرورت ہے اتنا ہی غلہ دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا۔ یہ نظام پورا بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں کہیں پر بھی احتکار نہیں ہو سکا، یعنی اٹھا کے رکھ لینا، چھپا کے رکھ لینا، یہ نہیں ہو سکا۔ جتنا غلہ اگ رہا تھا وہ پورا کا پورا غلہ آ رہا تھا گودام میں، ویئر ہاؤس میں، پھر یہاں سے یہ سپلائی ہو رہا تھا، اور ہر ایک کے گھر میں 7 سال میں تقریباً 70% غلہ ہر ایک کے گھر میں مزید اپنا جمع ہو گیا تھا۔ پلس آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کی زمینوں کا جتنا غلہ تھا وہ پورا کا پورا جہاں کو وہاں محفوظ تھا۔ اب بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے نظام یہ بنایا کہ جب یہ 7 سال جس میں غلہ اگ رہا تھا وہ پورے ہو گئے، تو اب ہر محلے میں ابھی اتنا غلہ موجود تھا کہ اس محلے کے لوگ اگلے 7 سال تک آرام سے کھا سکتے تھے۔ یہ ہے سیلف ریلائنٹ ہونا اپنے ایریے کا، اپنے ایریے کا سیلف ریلائنٹ ہونا، اور یہی ہے MACC کا مقصود کہ اپنا ایریا سیلف ریلائنٹ ہو۔ تو اگلے 7 سال تک ان کو کوئی دشواری نہیں تھی کہ کیا حالات ہوں گے، کیا ہے، نہیں، ہمارے پاس اگلے 7 سال قحط آنے والا ہے، اور یہ قحط کے لیے ہمارے پاس سہولت پوری موجود ہے۔ چونکہ یہ قحط صرف مصر میں نہیں اطراف و اکناف کے علاقوں میں بھی آنے والا تھا، اسی کے نتیجے میں حکومت کا جتنا غلہ تھا وہ باقی رکھا تھا یوسف علیہ السلام نے، اور یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اگرچہ فری تقسیم نہ بھی کریں اور نارمل قیمت لے کر کے بھی اطراف و اکناف کے لوگوں کو یہ غلہ دے دیں گے تو آپ کی جو GDP ہے وہ GDP اتنا اٹھ جائے گی۔ پورا حساب ڈال کر کے بتا دیا۔
کس زمانے میں؟ جبکہ قحط چل رہا ہے، اس زمانے میں آپ کی جی ڈی پی اٹھ رہی ہے. تو ہوا ایسے ہی کہ جب قحط کا زمانہ شروع ہوا تو اطراف و اکناف کے لوگ بھی بے چین ہو گئے، اور یہاں سے متصلاً جو آبادی شروع ہوتی ہے وہ ملک شام کی ہے، ایجپٹ اور سیریا. اس زمانے میں سیریا میں یہ سب ملک شام کے علاقے تھے، اسرائیل ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے، یہ سب ملک شام کے علاقے. بعد میں یہ تقسیم ہوئے. تو وہاں سے ملک شام کے بارڈر قریب تھے. تو اطراف و اکناف کے لوگ مصر آتے تھے غلہ خریدنے کے لیے. اب یہاں ان کو غلہ بیچا جاتا تھا اور وہ غلے سے مصر کو اب مزید فائدہ ہو رہا تھا. اسی دوران ملک شام ہی کا ایک علاقہ ہے کنعان. ان لوگوں کو بھی پتا چلا، کنعان کے لوگوں کو، کہ بھئی قحط ساری ہے اور کہیں پر کچھ ہے نہیں، کہیں پر بھی ہم کو کھانے پینے کے واسطے کوئی مسئلہ حل نہیں. مصر میں پتا چلا ہے کہ بہت ہی بہترین بادشاہ کا وہاں پر تقرر ہوا ہے، وزیر فائنانس کا، لہٰذا وہاں سے ہم کو غلہ آسانی کے ساتھ مل جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ 1 سال کا ہی ملے گا، 1 سال سے زیادہ کا نہیں ملے گا. وہاں پورا حساب کتاب دینا ہے، جو جائیں گا اس کے حساب کا ملیں گا، اس سے زیادہ نہیں ملیں گا 1 سال. یہ جب پتا چلا تو وہاں کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پورے بیٹے ملک مصر آئے تھے غلہ لینے کے لیے. آگے اس کی تفصیل آ رہی. اور اسی کے بعد آہستہ آہستہ مسئلہ، چونکہ 7 سال تک تو آنا تھا ہم کو، اس لیے یوسف علیہ السلام نے بھی پہلے سال میں اگنور کیا. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنے کا ہنر رکھتا ہوں اور میں اس شعبے کو، اس ڈپارٹمنٹ کو پورا جانتا ہوں کہ کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے. یہ دونوں صفات ہے، تو ان دونوں صفات کے نتیجے میں یہ پورے مسئلے کو میں قابو میں لا سکتا. یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جس وقت لوگوں کی جو ضرورت ہے، آپ اس وقت کی وہ ضرورت پوری کریں گے تو لوگ آپ کی دینی بات بھی سنیں گے. وقتیہ ضرورت کو آپ پوری نہیں کر کے اگر ان کو اللہ اور رسول کے قریب لانا چاہیں گے تو وہ قریب نہیں ہوں گے بلکہ دور ہو جائیں گے. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اسی کا ایک نمونہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمارے سامنے پیش کیا کہ اس وقت ضرورت تھی پورے ملک کو سنبھالا دینے کی، پورے ملک کو سنبھالا ہے، اور ایسا سنبھالا کہ اس کے بعد جو ہے ایسے سب کے سب متاثر ہوئے کہ اب یوسف علیہ السلام کی بات کا انکار کرنے کی کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہی، اور پورے مصر کے اندر یوسف علیہ السلام نے اسلام کا بول بالا کر دیا. تو یہ بھی اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ وقت کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت کی تکمیل کے ساتھ ہمیں بات چلانے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر وہ قابل قبول ہو تو آپ اس کے وقتیہ ضروریات کی تکمیل کی فکر کیجئے. اگر آپ نہ کر سکتے ہوں تو فکر کیجئے. آپ کی فکروں کی بنیاد پر جو وقتیہ ضروریات کی تکمیل ہوتی رہے گی، وہ ضروریات کی تکمیل اس کو آپ سے قریب کرے گی اور دین کی بات سننے پر آمادہ کرے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو